کنسٹرکشن فائنینس میں کتنا آگے قرضے دیے، تو اس سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا اشارہ ہو جائے گا کہ کون بینک زیادہ کام کر رہا ہے اور کون بینک اس میں کم کر رہا ہے. اور اگر کوئی قرضہ لینا چاہتا ہے تو لازمی نہیں کہ صرف ایک بینک کے پاس ہی جائے. اگر ایک بینک سے اس کو سہولت نہیں ملتی تو وہ کسی اور بینک کے پاس بھی جا سکتا ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا، ہمارے پاکستان میں 16 دفاتر ہیں، ان کی لسٹ ہماری ویب سائٹ پہ ہے. وہاں پہ ہم نے ہیلپ ڈیسک بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کمپلینٹ آپ کی اسٹیٹ بینک کے افسران درج کریں گے اور پھر اس کو فالو اپ کریں گے. تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں. صحیح، بے تحاشا کالز آ رہی ہیں جی، اور نمبر میں ریپیٹ کر رہا ہوں 9215595051، یہ اسلام آباد کا کوڈ ہے، آپ ڈائل کر سکتے ہیں. اور گورنر صاحب نے بتایا یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ اسکیم ہے اور ہر پاکستانی، ہر شہری اس میں اپلائی کر سکتا ہے، بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ وہ کام بزنس کر رہا ہے یا وہ کہیں امپلائڈ ہے، سیلریڈ ہے، ہر پاکستانی ایلیجیبل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبدالباسط محفوظ مغل ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان کی ضلع دیامر اضلاع سے ہے سر. فرمائیے جی. گلگت سے یہاں بیٹھے ہوئے پینل سے میرا یہ سوال ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے، کیا اس کا اطلاع گلگت بلتستان سے بھی ہوگا؟ اگر گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے تو یہ کب سے گلگت بلتستان میں شروع کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر اس سوال سے تھوڑا بتا دیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. عارف صاحب آپ جواب دیں. گلگت بلتستان میں ہماری 30 برانچز میں یہ اویلیبل ہے فی الحال، اور ضرور گلگت بلتستان کے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ بتائیں تو میں وہاں کے برانچ مینیجر سے خود کہوں گا کہ آپ اپنا نمبر دیں، میں خود فون کرواؤں گا. سر آزاد کشمیر اور گلگت آزاد کشمیر میں بھی ہے، بالکل ہے. بلوچستان میں 50 برانچز میں ہے. ایک اور کالر جگہ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں اور عباس بات کر رہا ہوں. میری ایک کریانے کی شاپ ہے چھوٹی سی. جی جی. ہمارا آمدنی 50 سے 60 ہزار ہے. میرا مکان کچا ہے، 5 مرلے کا ہے. اوکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی قرض مل جائے تاکہ میں گھر بنا سکوں اور میں اپنا گھر کا سرکل بھی چلا سکوں. میرا کوئی قرضہ مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ ان صاحب آپ کے سوال کا. تمام کالرز سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر سکیں اور بہت سے سوالات آپ کے پینل ڈسکشن میں آنسر بھی ہو جائیں گے. سمجھ صاحب. جی تھینک یو فاروق. دیکھیں آپ کے لیے تو باقی اور لوگوں کی نسبت یہ قرضہ حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ایک زمین موجود ہے جس پہ ایک کچا مکان بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے. تو بینک کی آدھی مشکلات جو لیگل ڈاکومنٹس کی ہوتی ہیں وہ تو یہیں حل ہو گئیں. تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ قرضہ لے کر اس زمین کے اوپر اور آپ اپنا پکا مکان تیار کر سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا. سر ایک اور اہم سوال جو سید جنید عبداللہ صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے کیا، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے یہ اسکیم؟ گورنر صاحب آپ اس پہ اگر کچھ روشنی. جی بالکل، آپ بینکوں سے جا کے شریعہ کے اصولوں کے مطابق بھی قرضے لے سکتے ہیں اور اس میں بینکس آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کافی سارے بینکس مثلا میزان بینک، ایک دو اور بینک خاص کر شریعہ کمپلائنٹ قرضے ہی فراہم کرتے ہیں. صحیح صحیح. لیکن اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ صرف جو کہ غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تمام پاکستانی شہریوں کے لیے، تمام پاکستانی شہریوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے یہ اویلیبل ہے. اس پہ وہ اویل کر سکتے ہیں. آپ لوگ لائیو کال کر کے جوائن کر سکتے ہیں اس ٹیلی تھون کو. 0519215595 ہمارا نمبر ہے. یہاں پہ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا ڈائریکٹ جواب دیں گے. جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ بہت سی انفارمیشن اگر آپ کی ایکسیس ہے ویب سائٹ پہ تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ آپ نے شکایت، اگر آپ کو کوآپریشن نہیں مل رہی بینک سے تو آپ کہاں پہ شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں اور یقیناً اسٹیٹ بینک کا عملہ جو ہے وہ آپ کو واپس آ کے بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. سر آپ سے انور علی حیدر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور میجر کون سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہاؤسنگ کے جس پہ حکومت پاکستان اور آپ کی اتھارٹی کام کر رہی ہے؟ جی شکریہ. جیسا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ حکومت نے جتنی مراعات دی ہیں اور جتنی اصلاحات ہوئی ہیں نظام میں، اس کے بعد اب نہ صرف تمام اتھارٹیز جن کے میں منصوبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں بہت دلچسپی بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر سے 70 سے زیادہ پروپوزل آئے ہوئے ہیں، جن میں سے 45 پروپوزل ہم نے ابتدائی طور پہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، جن کے تحت 73,000 گھروں کا کم لاگت گھروں پہ ان کی تعمیر کا آغاز اگلے انشاءاللہ 2 مہینوں میں ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا
पहले हमारे पास प्रपोजल आया था, उस पर काम शुरू हो गया, बहुत तेज़ी से काम जारी है। इस्लामाबाद जोन 5 में उस 3800 घरों पे उसका पहला फेज़ इसी साल अक्टूबर में डिलीवर हो जाएगा लोगों तक। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के तहत 18,400 घरों पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंतहाई तेज़ी से काम जारी है और इनमें 3,300 घर इसी साल की आखिरी सहमाही में लोगों को डिलीवर कर दिए जाएंगे। कुछ बड़े मंसूबे जो आने वाले हैं, पंजाब में 10,000 घरों का एक मंसूबा, इसको हमने पेरी अर्बन मंसूबे का नाम दिया है। तमाम ज़िलों में, पंजाब के 20 ज़िलों में इसका आगाज़ होगा और बाद में इसको बढ़ा के तमाम तहसीलों तक लेकर जाया जाएगा। पहले फ़ेज़ में इसमें 10,000 घर हैं, इंतहाई सस्ते घर। इस्लामाबाद में एक 4,400 घरों का मंसूबा सीडी और नेफ्डा के साथ मिल के फराश टाउन में शुरू होने जा रहा है, अगले माह उसका इफ्तिताह होगा। लाहौर में LDA सिटी का 4,000 का मंसूबा, 4,000 फ्लैट्स का मंसूबा, अगले माह के शुरू में उसका इफ्तिताह होगा। इसी तरह KP गवर्नमेंट ने एक मंसूबा नौशेरा में 1,300 घरों का, अगले माह के शुरू में ही उसका इफ्तिताह होगा। बलूचिस्तान में 2 मंसूबे 3,000 घरों के, उनका इफ्तिताह मई के शुरू में होगा। इस्लामाबाद में एक मंसूबा संगजानी के मकाम में 2,500 घरों का नेफ्डा का मंसूबा, उसका इफ्तिताह मई के शुरू में होगा। और साथ में ये भी जिक्र करना चाहूँगा अखूवत को, जिसको हुकूमत ने 5 अरब रुपए दिए थे, फाउंडेशन की बात करें, अखूवत फाउंडेशन को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, उनके ज़रिए 8,600 घर मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें 70% लोग घरों में शिफ्ट भी कर चुके हैं। सो बहुत बड़े पैमाने पे अब इस पे काम शुरू हो चुका है और अब आप देखेंगे कि इसकी साथ साथ डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, लोगों को घर मिलना भी शुरू हो जाएंगे। आपने वर्कर्स वेलफेयर फंड में आपने पिछले देखा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने 1,500 घरों का तकसीम का आगाज़ किया। उनके 2 मंसूबे 3,000 घरों के अगले महीने दोबारा आप देखेंगे कि लोगों को डिलीवर किए जाएंगे और ये वर्कर्स को मालिकाना हुकूक के साथ मिल्कियत की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तो यानी खाली बात की हद तक ये बात नहीं है, बल्कि अमली जामा भी इसे पहनना शुरू कर दिया इसने। और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कहते थे कि कहाँ है वो मकान, कहाँ पे है एक ईंट, तो वो उनको बताने के लिए कि देखें ये पाकिस्तान में कभी पहले ऐसे जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। सही। ये पहली दफ़ा है कि एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है जिसमें कि हर पाकिस्तानी जो कि एक कम आमदनी से ताल्लुक़ रखता है उसको ये फैसिलिटी दी गई है, सहूलत दी गई है कि वो अपने लिए घर ख़रीद सके। और अभी जिस तरह के हैदर साहब ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद 1,500 के करीब फ्लैट्स और घर जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। ये उस नए पाकिस्तान का वो जो अमली एक मुजाहरा है वो हमें अब देखने को मिल रहा है। सही। और मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम ना आई होती तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख का कर्जा लिया होता तो आपकी माहाना किस्त 11,000 होती। सही। लेकिन इस स्कीम की वजह से वही किस्त 11,000 के बजाय 6,600 की हो जाती है। तो ये पाकिस्तान का ये एक मौका है जो हमारी तारीख में कभी नहीं आया कि एक आम आदमी के लिए सस्ते और आसान शराइत पे उसको कर्जा मिले। और मैं दोहराना चाहूँगा कि स्टेट बैंक में इसका ये किरदार होगा कि बैंक्स को आगे लेके चलें और जो रुकावटें आएँ लोगों के सामने उसको हम रास्ते से हटाएं। इसीलिए हमारे 16 जो दफातर हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे हेल्प डेस्क बने हुए हैं। आप जाएं वहाँ, अगर आपको कंप्लेन है तो कंप्लेंट को दर्ज करें। सही। मैं आप कुछ कहना चाहेंगे फ्रेंड साहब? नहीं, मैं खुद गवर्नर साहब की बात आई थिंक इसमें अहम बात जो कि गवर्नर साहब ने की है कि जिसमें कि अगर आप ये सहूलत ना होती तो इसकी किस्त क्या बनती। तो ये जो असल किस्त जो इस वक्त बन रही है और जिसका जिक्र गवर्नर साहब कर रहे हैं, इसका जो ये फ़र्क है ये हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। सही सही, ज़बरदस्त। जो मैं समझ सका हूँ जी, हर शहरी, पाकिस्तानी शहरी के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, खा आप सैलरीड हों, कहीं जॉब करते हों, नौकरी करते हों या आप बिजनेसमैन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बना बनाया घर लेना है या आपने घर बनाने के लिए कर्जा लेना है, तो दोनों के लिए ये कर्जा जो है ये एप्लीकेबल है। मैं ये जानना चाहूँगा समर साहब आपसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एक FAQs जिसे हम कहते हैं, तो ये किस किस्म के सवालात आपको लोग आते हैं? इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन वी आर वेरी ऑनर्ड जी, इस वक्त हमारे साथ
وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیشنل بینک کی یہ خصوصی ٹیلیتھون جوائن کی ہے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی ایک ویژن تھی, ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری, ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو, اپنا گھر ہو, اور آج وہ پایہ تکمیل پہنچ رہا ہے خواب. اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں, جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے, ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو. اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں, جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا, وہی قسطیں بن جائیں اور ان کچھ قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے. یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں, یورپ میں, امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں, اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتی ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے, اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ ہے, مشکلات تو آنی تھی. لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر, اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا, اور رضا باکر آپ کو سارے بینکس کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے قرضہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے. آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا, اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے. اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے, جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا, ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو. لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے, اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا, اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے. تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا, ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے, کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی, اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے, جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے. جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا. تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے رضا باکر, آپ سے, اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک, کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے, اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا, اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے. تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو, سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. صحیح. پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید
रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, लाइन पे हैं सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोई स्पेशल स्कीम है जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, इसी में हमारी पूरी कोशिश है कि जो बेवा हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस दी जाए। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपने बात की, बिल्कुल ये हमारी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क की। इनके लिए हम पूरी कोशिश करें कि इनके लिए हम प्रेफरेंस दी जाए, यानी बाकी सारे कमज़ोर तबके की तो मदद करेंगे, लेकिन इस ख़ास तौर पे जो तबका किसी वजह से उनके पास वो सलाहियत नहीं है, तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने से एक नया वलवला, एक नया जोश आ गया इस स्कीम में, और यकीनन आपने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, एक तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो मसाइल आ रहे हैं आम शहरियों को, वो यकीनन नहीं आने चाहिए, और उसके लिए स्टेट बैंक को आपने ताकीद की और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आपने ताकीद की, यकीनन वो इस पर काम करेंगे। और 30 इंडस्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यानी इकॉनमी का पहिया घुमाने में ये बहुत अहम है कि ये स्कीम जो है ये कामयाब हो। समझ साहब, मैं आपसे पीएम साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान रहा था कि जो आम सवालात या मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं वो क्या हैं, अब तक स्टेट बैंक में क्या रिकॉर्ड किया गया? शुक्रिया फ़ारूक। इससे पहले मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात की कि रुकावटें दूर कर दी, वो रुकावटों की जो बात, एक तरफ तो वो घरों के हवाले से, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से जो रुकावटें दूर की हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए। अभी फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, 25 मार्च को इसका इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी गई। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं। देखिए, नए घर की अभी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता चूँकि आ रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप नए घर के अलावा भी ये कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर की कीमत जो थी वो बहुत कम महसूस की गई थी, और ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि लोग अक्सर करते थे, तो वो उसके अंदर रकबे को रखा गया है, वो शर्त ख़त्म की गई है। कर्जे की रकम बहुत कम थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये इस कर्जे की रकम के अंदर घर नहीं मिल सकते, घर नहीं खरीदे जा सकते, तो वो रकम भी बढ़ा दी गई है इसके अंदर। समझ साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, सॉरी, एक कॉल है हमारे पास, वो बात करेंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी सबीन आमिर बोल रही हूँ लाहौर से। जी सबीन, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लोन के सिलसिले में बात करनी थी कि ये मोस्टली ये होता है कि अभी तक मैंने जब भी ट्राई किया लोन का, सोचा डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, और उसमें ये होता है कि आपकी विश होती है आप घर बना सकें या कुछ, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, परसेंटेज इसकी बहुत, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें क्या चेंज है। दूसरा ये कि प्राइवेट जॉब करते हुए जॉब स्टेबिलिटी का भी इशू होता है, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप इन लोगों ने रखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना। ठीक है जी, एक और सवाल ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका कॉल करने का। जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात करें? जी अल्ताफ बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री में तो खास सिंध से। जी अल्ताफ साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने अपना केस पुट अप किया था, वो स्मूथली प्रोसेस हो गया थ्रू मीज़ान बैंक फाइनल स्टेजेस में। बस ये 2 चीज़ें थी जिनमें प्रॉब्लम आई थी, एक तो वो जो क्लास सी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी न्यू हो बिल्कुल, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके हवाले से काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ढूंढने में। अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गया। सही, चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके अभी कमेंट पे हम बात करेंगे। जी समझ साहब। जी जैसे बिल्कुल इन कॉलर्स ने हमारे कहा कि वो उसी वजह से लोन रखा हुआ था क्योंकि उसमें नए होने की शर्त मौजूद थी, वो जैसी शर्त ख़त्म हो गई है अब उनको मिल सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि पहले एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर का भी रकबा था और उसके ऊपर कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी ओवर एंड अबव दैट, जिसकी वजह से बुनियादी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि अगर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है
तो कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है वो ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकता था, अब ये शर्त भी इसके अंदर दूर कर दी गई है। एक और मैं बताऊंगा जो सहूलत की गई है अभी बिल्कुल, वो ये था कि जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते थे और उनकी रिटायरमेंट में से फॉर एग्जांपल 8 या 9 साल रह गए थे, तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये वो करती थी कि 10 साल से कम का लोन नहीं मिलेगा, अब ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई, अब 5 साल तक का लोन भी मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। देखें, अब तक तो लोग बैंकों के पास जाते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी दे दी गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है, और चूंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऐसे हैं जो कि इन किस्म के इलाकों के अंदर उनकी शाखें मौजूद हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी बर्दाश्त की है। जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था, सेक्रेटरी शिबली साहब ने भी कहा है कि जो फ़र्क है वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये फ़र्क कितना है, अगले 10 साल में ये 35 अरब का वो फ़र्क है जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी, ताकि ये मुहिम आगे से आगे चल सके। आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये स्कीम क्योंकि बनाई गई है, और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इस स्कीम को ऑन कर रही है। एक अवेयरनेस के हवाले से मोहतरमा ने सवाल पूछा था जिन्होंने इससे पहले कॉल किया था, वो बिल्कुल जो सबीन लाहौर से जिन्होंने फ़ोन किया था सर, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जितने भी आपके कॉलर्स होंगे उसका एक बुनियादी जो वो एक कॉमन वो है वो यही है कि बैंक्स जो है तो डॉक्यूमेंटेशन और इसमें प्रोसेसेस बहुत लंबा, तो उस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता दें या जो भी आपके कॉलर्स हैं तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और वो किसी एक बैंक पर नहीं है, वो तमाम पर स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। कोई बैंक आपसे इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता। और मैं दोबारा दोहराता हूँ वो चीज़ें क्या क्या हैं। आपका शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके 2 तस्वीरें मांगेगा, आपका अगर कहीं जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी या प्राइवेट तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रही, किसी जगह पर आपकी अपना कोई कारोबार है, दुकान है, तो वो उस दुकान का किराए का एक स्लिप मांगेगा, कितना किराया अदा करते हैं, आपका अपने घर का किराया कितना आप अदा करते हैं जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो, और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह हैं उसकी मालूमात करेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो कर्जे को प्रोसेस कर देगा। देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया था ये मुश्किलात यकीनन पेश आ रही थी, क्योंकि पहले इनफॉर्मल इनकम को आज से पहले पाकिस्तान में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। वो पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि बैंकों को स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है कि अगर आपकी बाकायदा आमदनी मौजूद नहीं है तब भी बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर आपको कर्जा दे सकते हैं। दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने क्या करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक नए अंदाज से काम करे जो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे माजी में बैंकों ने इसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं दी। तो 2 एक बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये कि हमने पहली दफ़ा अपनी तारीख़ में बैंक्स पे ये लागू टारगेट्स किए हैं कि उनको इस साल के आखिर तक अपने सारे कर्ज़ों का 5% हिस्सा जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में देना होगा, जिससे मॉर्गेजेस भी शामिल हैं। पहले कभी ऐसा मैंडेटरी टारगेट नहीं दिया गया। ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 महीने में जो 42 अरब का कर्ज़ा में इजाफा हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, इस दौरान कभी हमारी तारीख़ में इस रफ्तार से कर्ज़ा नहीं बढ़ा, और आज जो बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्टर है उसको आसानी से कर्ज़े मिल रहे हैं नए घर बनाने का। और इंशाल्लाह इन सहूलियात से जो अब गवर्नमेंट ने की हैं, मॉर्गेजेस में भी वो आसानी आएगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट बैंक के ये 16 जो दफातर हैं ये कंप्लेंट्स लेने के लिए आपका इंतज़ार कर। सही, एक सवाल कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, आरिफ साहब, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, राजा जैद दनियाल बात कर रहा हूँ जी, खन्ना डाक इस्लामाबाद से। जी राज साहब फरमाइए। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे पहले जो ये कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, देही इलाकों में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है, देही इलाके को भी प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है। हमारा देही इलाका यूनियन कुंसल तमैर है, चिरा है, किरपा है, ये सियाला है, बरकाऊ, जितने भी हमारे देही इलाके इनको शामिल नहीं किया गया। प्लीज इनको शामिल किया जाए। ओके। सेकेंडली ये है कि हम जद्दी पुश्ती जी काफ़ी नस्लों से यहाँ दही इलाके में रह रहे हैं, यहाँ सीडीए का कोई अमल दखल नहीं है, और हमें हमारे मीटर जो है वो बंद किए हुए हैं, जानबूझ के बंद किए हुए हैं। हमें इंतहाई परेशानी है कि हम यहाँ के रैशी हैं और जद्दी पुश्ती हमारे गांव हैं, और गांव में के हम रैशी हैं और हमारे मीटर नहीं लग रहे। हम किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना ही किसी बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का राय साहब। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा
کوئی ڈیفالٹ آتی ہے تو کچھ حد تک حکومت اس کی رسک گارنٹی بھی دے رہی ہے. یہ ایک اسکیم کا بڑا اہم حصہ ہے. سینٹر صاحب آپ بنیادی طور پہ جو بلوچستان سے ہمارے کالر تھے رفیق صاحب, ان کا بڑا اہم سوال تھا. اس میں بات یہ ہے کہ جو حکومت کا کام ہے یا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لیگل فریم ورک تیار کیا ہے جس کے اندر اسٹیٹ بینک اور بینکس وہ اس پرٹیکولر اس ہاؤسنگ کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ایسا پروڈکٹ تشکیل دیں جس کی کہ جو کاسٹ ہے وہ ایسی ہو کہ جس میں کہ ہر غریب آدمی بھی اس کو ادا کر سکے وہ قسط اس کی. اب یہ جو ہے تو چونکہ ایک نیا پروڈکٹ ہے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ابھی خود بھی کہا, اس لیے یہ ایک فرض ہو گیا ہے یہ بینکس کا. اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم یہ لون نہیں دیتے, یعنی وہ اپنی جو بھی اپنی جو ڈاکیومنٹیشن ہے جو بھی اس کی کارروائی ہے وہ کریں گے. لیکن یہ اب ایک نیا پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے جس میں کہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے ریٹس کو, اور جو بینکس ہیں وہ ایک بنیادی جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. تو ابھی یہ اگین جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ بینکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کو کامیاب بناتے ہیں اور کس طرح سے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ بینکس کے لیے بھی یہ ایک اچھا بزنس ہے کیونکہ جو ان کی جو منافع ہے اس میں حکومت ان کی مدد کر رہی ہے کہ وہ یہ جو سستے لون دے رہے ہیں تو اس کے جو فرق ہے وہ حکومت پاکستان دے رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے تو آپ کا حق بنتا ہے, اور یہ ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس میں کہ آپ ضرور پورے اعتماد کے ساتھ بینکس میں جا کے اور جو بھی ان کی شرائط ہیں جو کہ بہت ہی کم ہیں اس کو آپ پورا کریں اور اس کے بینیفٹ کر سکتے ہیں. صحیح, اس پہ مزید بات بھی کریں گے لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں؟ نعمان علی بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی نعمان صاحب فرمائیے. میری پہلے تو ریکویسٹ ہے جی, 3 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, ان میں سے کوئی ایک جا کے ذرا کسی بھی بینک سے جو ہے نا انفارمیشن ذرا گیدر کر لیں, کیونکہ انفارمیشن پوری نہیں مل رہی ہے, تسلی بخش نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ کافی سارے لوگ کالز ملا رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی ان کی, تو ان کے بہاف پہ بھی میں 4-5 کوشچنز کرنا چاہتا ہوں. 4-5 کوشچن, چلیے جلدی کریں گے آپ. جی سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ہماری جو پے ہے وہ بٹوین 60,000 to 90,000 ہے. کوئی جاب کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے تو ان کو مل سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پلاٹس ہیں وہ اسلام آباد کے سیکٹر سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہیں جن کی ویلیو ہے 40 to 60 لاکھ. کیا اس پہ لون مل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر 1 کروڑ سے کم ہوگا لون تو پھر تو وہ گھر نہیں بن سکتا, اس کا کیا فائدہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہمارا ID کارڈ ہے اس کو مین ان کو رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈاکومنٹیشن جتنی وہ زیادہ مانگیں گے اتنا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا یہ چیز. فورتھ چیز یہ ہے کہ جو کچھ ایریا اس طرح ہیں جس میں ہم نیچے شاپس بنا سکتے ہیں, اوپر ریزیڈینشیل بن سکتا ہے اس پہ. اور ففتھ جو مین کوشچن ہے وہ یہ, ان کیس آف ڈیتھ, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو چھوٹے ہیں, کیا وہ اس چیز کو پھر سفر کریں گے, بیئر کریں گے, اس کو کس طرح سے لوگ ہینڈل کریں گے؟ بہت شکریہ آپ نے صاحب کافی سارے سوال پوچھ لیے اور بڑے پرٹیننٹ آپ نے سوالات نعمان صاحب پوچھے. تو سمر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آپ بالکل 1 کروڑ تک کا, جیسے کہ ابھی ریویژن جب یہ تبدیلی کی گئی ہے اس کے بعد آپ 1 کروڑ روپے تک کا بھی لون لے سکتے ہیں. اور اس کی اگر ہم انسٹالمنٹ دیکھیں تو اس کی انسٹالمنٹ تقریباً جو مہینے کی بن رہی ہوتی ہے وہ 77,000 روپے بن رہی ہوتی ہے, جو کہ اگر یہ اسکیم نہ ہوتی تو 1 لاکھ سے بھی اوپر تھی, تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی. تو اگر 77,000 روپے کی انسٹالمنٹ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی آمدنی اس کی دگنی ہونی چاہیے, یعنی آپ کی آمدنی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو پھر آپ اتنا قرضہ لے سکتے ہیں جس کی انسٹالمنٹ 50,000 تک بن سکے. صحیح. اور اس کے علاوہ سر انہوں نے پوچھا کہ اگر ریزیڈینشیل اور کمرشل ٹائپ کو بنانا چاہیں, اگر کہ نیچے دکان بنا لیں اوپر. دیکھیں اس سوال کا میں جواب دوں گی. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس ابھی چھت موجود نہیں ہے ان کے سروں پر چھت آ جائے. تو سب سے پہلی اسکیم کے اندر پریفرنس جو ہے وہ گھروں کے لیے ہے. جب ایک دفعہ یہ کامیاب ہو جائے گی اس کے بعد کی پھر بعد کے سٹیجز کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے, لیکن بنیادی مقصد جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس کو سر پہ چھت ملنی چاہیے. اور ان کیس کہ اگر ناگہانی موت ہو جائے اپلیکینٹ کی, اگر وفات ہو جائے اس کی, تو اس سلسلے میں جی دیکھیں ناگہانی جو خدا نہ خواستہ اگر انتقال ہو جاتا ہے بورور کا, تو تمام بینک جب یہ لون دیتے ہیں تو وہ اس کو انشور کرتے ہیں, اس کی انشورنس لی جاتی ہے. اور اسلامک بینک جو ہیں وہ تکافل کرتے ہیں اس کے اندر
جس کی صورت کے اندر پھر وہ قرضہ اس کو نہیں ادا کرنا پڑتا بلکہ وہ انشورنس سے ریکور ہو جاتا ہے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر اسماعیل بات کر رہی ہوں, پروفیسر عمر اسماعیل ملتان سے. جی میم فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو قرضوں کی بات ہوئی ہے پاکستان میں گھر ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, تو اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہیں, اس کے مطابق تو کسی غریب طبقے کے لیے, غریب بندے کے لیے یہ قرضہ اویل کرنا بہت مشکل ہے. مطلب میرا بہت زیادہ سرکل ہے, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, میرے مطابق تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان پورے شرائط پر پورا اترے. کیونکہ پاکستان میں کیونکہ آپ کو جائیداد پہلے جمع کروانی ہے, اس کے نوٹس مطلب جو آپ کے پاس کاغذات ہیں وہ آپ کو دینے ہیں, اس کے بعد ہی وہ ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے. جی میڈم. جو بیچارہ ہے ہی غریب, تو وہ کون سے کاغذات جمع کروائے, یا لو آمدن ہے تبھی تو وہ قرضہ لے رہے ہیں, تو غریب بندے کو اس میں کیا فائدہ ہے, وہ ہماری سمجھ میں تو پروسیس نہیں آئے. میڈم یہ آپ کی آبزرویشن ہے اور یقیناً ویلڈ آبزرویشن ہوگی, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سمر صاحب سے. جی سمر صاحب. تھینک یو فاروق صاحب. دیکھیں محترمہ, آپ نے جو بات کہی ذرا دیکھیں, میں دہراتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, وہ کیا کاغذات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے پاس یا غریب آدمی کے پاس ممکن نہیں ہے. کیا CNIC ممکن نہیں ہے؟ CNIC اس کے پاس ہوتا ہے. تصویریں وہ بھی ممکن ہیں. اگر جاب کرتا ہے تو اس کا سیلری کا سلپ کوئی نہ کوئی آتی ہوگی, اور اگر جاب نہیں کرتا اور وہ کوئی دکان اس کی ہے تو اس دکان کا وہ کرایہ ادا کرتا ہوگا, کچھ نہ کچھ کرایہ ضرور ادا کرتا ہے. ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا وہ بھی کرائے پہ ہے کیونکہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, تو اس کا جس کو کرایہ ادا کر رہا ہوتا ہے اس سے کاغذ پر لکھوا دینا کہ کتنا کرایہ لیا جا رہا ہے. پھر وہ جس گھر میں کرائے میں رہ رہے, آج کل سب نے اپنے اپنے جو میٹرز الگ کر لیے ہیں, اس کا بجلی کا کچھ نہ کچھ بل آ رہا ہوتا ہے. ٹیلی فون آج کل, موبائل فون, آج اس اسکیم کے اندر کی خوبی بھی ہے کہ بینکوں نے موبائل کمپنیوں کے ساتھ مل کر جو موبائل کا ٹاپ اپ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے اسپینڈنگ پیٹرن ہے. تو یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں جو کہ ایک ہر آدمی کے پاس میسر ہوں گی. اس کی بنیاد پہ بینک لون اپروو کر دے گا. باقی جہاں تک جو آپ بات کر رہی ہیں کہ گھر کے وہ کاغذات یا لینڈ ٹائٹل کلیئر ہونا, وہ تو اس اسٹیج پہ آتا ہے کہ جب ڈسبرسمنٹ کی جا رہی ہو, لیکن اپروول کی اسٹیج پہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. گھریلو ملازم اگر کوئی ہے جس کی سیلری سلپ نہیں ہے, مطلب اس کی بھی وضاحت کر دوں, چوکیدار ہے یا ڈرائیور ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس سلسلے میں دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ایک اور سہولت دی ہے, وہ یہ کہ آپ جس کے پاس ملازم ہیں, اگر وہ ایک عام کاغذ پر ایک تھرڈ پارٹی گارنٹی کہتے ہیں اسے, یہ لکھ دے کہ میں جانتا ہوں اس شخصیت کو, یہ میرے پاس اتنے عرصے سے ملازم ہے اور یہ اتنے اس کو ہم اتنی تنخواہ دیتے ہیں جو کہ 10,000 20,000 یا 25,000 ہے, اگر یہ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک نے پہلی مرتبہ بینکوں کو یہ الاؤ کیا ہے کہ اس تھرڈ پارٹی گارنٹی کی بنیاد پر بھی کم سے کم پہلے 1 سال تک کے لیے, جب تک کہ وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے یا اس کے ٹائٹل کلیئر ہو جائیں گے, اس وقت تک کے لیے اس کو لون وہ اس پہ دے سکتے ہیں. اور جو یہ گارنٹی دے رہے ہیں اس کی سر لائبلٹی اس میں کیا ہوگی, اس کی فلی گارنٹیڈ ہوگا یا ایک لیٹر آف کمفرٹ ہے؟ دیکھیں یہ لیٹر آف کمفرٹ ہے, یہ بینک گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ اگر بینک گارنٹی ہوگی تو پھر تو بہت مہنگی ہو جائے گی یہ. صحیح. سینٹر صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, جو انہوں نے کہا ایک پرسیپشن عوام میں آبویسلی ہوتی ہے جب بھی کوئی اسکیم آتی ہے, تو محترمہ کا خیال تھا جو ملتان سے بات کریں تھی. جی دیکھیں, اس میں بنیادی چیز ہے جس طرح کہ یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ابھی کہ جو اس میں مشکلات اور وہ تھوڑی تاخیر آئے گی, حالانکہ ہمارے بینکس نے ایک ایسا سسٹم وضع کیا ہے جس سے کہ یہ مشکلات نہیں آئیں گی. آپ جب بینک جائیں گے آپ کو لوگ آپ کا تعاون کریں گے اور وہ آپ کو پورا سمجھائیں گے. یہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غریب لوگ جن کے پاس نہ تو ان کے پاس بیلنس شیٹ ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹائٹلز ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی گھروں کے کاغذات ہوتے ہیں, یہ مقصد اسی کو ذہن میں رکھ کے تو بنایا گیا ہے کہ جس میں کہ کم سے کم کاغذ آپ کو ضروری ہوں گے. اور جس طرح کے ذکر کیا گیا, جتنے جو شناختی کارڈ ہے, تصویریں ہیں, یا اس دکان یا اس جگہ جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہیں ان سے جو بھی آپ کی تنخواہ کا ایک سرٹیفکیٹ سا, یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. بیکاز کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ قسط تو دینی ہے, چاہے بہت ہی کم ہے لیکن قسط دینی ہے, اور وہ قسط جو ہے تو ان کے جو ماہانہ کرائے ہے
کرائے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بھی کئی صورتوں میں کم ہوگی. صحیح. اچھا جی، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی تھون میں جوائن کریں گے. یہ کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مل نہیں پا رہی تھی کیونکہ آبویسلی سوئچ بورڈ بزی ہوگا، تو انہوں نے ڈائریکٹ نمبر پہ کال کیے یہاں پہ ایکسچینج میں سوئچ بورڈ پہ. اور آباد کے یہ چیئرمین ہیں جی بخشی صاحب، آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن کے، یہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم بخشی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں عمران خان اور پوری ٹیم کو بھرپور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار اس طبقے کے لیے سوچا جو پہلے مکان تھا، اور اس میں اتنی آسانیاں پیش اس میں ڈال دی ہیں کہ اب وہ یقیناً وہ حقیقت بننے جا رہا ہے، جس پہ ہم کہتے ہیں کہ 0% پہ اخوت کے ذریعے فائنینسنگ. کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا. 3% پہ فائنینسنگ، 5% پہ فائنینسنگ، 7% پہ فائنینسنگ، جو کہ آج سے 6 مہینے پہلے 15% پہ ہوتی تھی. اسی طرح فیڈرل گرانٹ ہر مکان سے پہلے 3 مکان سے 1 لاکھ روپے کی گرانٹ. پاکستان میں ڈیولپر کو کبھی بھی فائنانس ملتا نہیں تھا، اسی لیے وہ کبھی یہ کم لاگت کے مکان بناتا نہیں تھا. اب یہ ڈیولپر فائنانس بھی آسان کر دیا گیا ہے. اسی طرح ٹرانسفر آف پراپرٹی پہ جو ڈیوٹیز کم کر کے کہیں 5% کی، کہیں 8% کی، 2% کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اپنا مکان خرید سکیں، یا جو بیچ کے اپنے 2 بچوں میں بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ مکان بیچ کے 2 مکان لے سکیں. صحیح. بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. سابق چیئرمین تھے یہ جی آباد کے. اور خواتین و حضرات، وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا، ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ کالرز کو اس میں شامل کر سکیں. ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، گورنر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جو اکثر کالرز نے کہا کہ جو کمپلینٹ ریزولوشن اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اسٹیٹ بینک میں وہ بڑا پرو ایکٹیو اور ایفیشینٹ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس اسکیم کے حصول میں وہ شکایت کرے اور اس کا ازالہ بھی اسی حوالے سے کیا جائے. میں اب کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں.